السلام علیکم۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا، کوشش کروں گا سمجھانے کی کہ سٹا لگتا کیسے ہے، تاکہ اگر آپ کوئی شیئر خریدیں تو آپ کو پتہ لگ جائے یار یہ کہ سٹا والا شیئر تو نہیں خرید رہا میں، کہ میں پھنسنے تو نہیں لگا اس شیئر میں۔ تو شروع کرنے سے پہلے ایک بنیادی قانون ہے جو آپ سب کو بھی پتہ ہے، وہ ہے ڈیمانڈ اور سپلائی، کہ اگر ایک چیز ہے اس کی ڈیمانڈ زیادہ ہے اور سپلائی کم ہے تو پرائس بڑھ جائے گی، اور اگر سپلائی زیادہ ہے اور ڈیمانڈ کم ہے اس کی تو پرائس گر جائے گی۔ یہی قانون جو ہے ہمارے شیئرز پہ لگتا ہے۔ اگر شیئر جو ہے اس کی ڈیمانڈ زیادہ ہو، یعنی خریدنے والے زیادہ ہوں لیکن بیچنے والے کم ہوں، تو پرائس بڑھ جاتی ہے اس کی، اور اگر بیچنے والے زیادہ ہوں اور خریدنے والے کم ہوں تو پرائس گر جاتی ہے۔ یہ بنیادی قانون تھا جو میں ریوائز کرانا چاہ رہا تھا۔ اب شروع کرتے ہیں کہ سٹا لگتا کیسے ہے۔ اچھا، اگر آپ کو کوئی کوشچن ہو تو آپ میرے یوٹیوب چینل پہ کسی بھی ویڈیو پہ نیچے کمنٹ کر دیں، اس کوشچن کو مینشن کر دیں، تو میں وہاں آپ کا جواب دے دوں گا۔ فیس بک میں ذرا کم ہی یوز کرتا ہوں اور کم ہی وہاں جواب دیتا ہوں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ دیکھیں، میں نے دیکھا کہ کوئی بھی سٹا جو ہوتا ہے نا، وہ اس کے 4 سٹیپس ہوتے ہیں۔ یہ کسی کتاب میں نہیں لکھا ہوا، یہ میں نے خود جو مشاہدہ کیا اور جو میں نے ریسرچ کی ہے، جو میں نے سمجھا، خود پڑھا، اس سے مجھے پتہ لگا کہ یار سٹا ہمیشہ جو ہے نا، وہ عموماً جو ہے نا وہ 4 سٹیپس میں ہو رہا ہوتا ہے۔ سٹیپ نمبر 1 ہوتا ہے اس کا آئیڈینٹیفیکیشن آف شیئر، سٹیپ نمبر 2 ہوتا ہے اس کا ایکیومولیشن، تیسرا ہوتا ہے اسپریڈنگ فیک نیوز ریومرز، اور چوتھا ہوتا ہے ڈمپنگ۔ تو اب ہم ایک ایک کر کے یہ سٹیپ جو ہے نا سمجھتے ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہوتا ہے۔ اور جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں ایک مثال کے ساتھ، ایک ایگزامپل کے ساتھ آپ کو سمجھاؤں گا، تو میں نے جو ایگزامپل لیا ہے وہ ہے چکوال اسپننگ مل کی۔ اس پہ کئی لوگوں نے اس کو خریدا تھا اور پھنس گئے تھے اس میں۔ اور بھی بہت سارے شیئر ہیں، ایف ڈی آئی بی ایل بھی ہے، اس طرح ڈی ایس ایف ایل تھا، بڑے شیئر تھے۔ کرن لکھانی، پتہ نہیں کرن لکھانی کی جو آئی ڈی تھی اس پہ بہت سارے سٹاک اس نے اس طرح بنائے تھے۔ بہرکیف میں سی ڈبلیو ایس ایم جو ہے چکوال اسپننگ مل، اس کی مثال سے آپ کو سمجھاؤں گا۔ تو پہلا جو سٹیپ ہے وہ ہے آئیڈینٹیفیکیشن آف شیئر۔ ہوتا کیا ہے، جو سٹے باز ہوتا ہے وہ شیئر چنتا ہے سٹا لگانے کے لیے جس کی پرائس کم ہو، اس کا فری فلوٹ جو ہے نا وہ انتہائی کم ہو۔ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ فری فلوٹ جو ہے وہ اگر کم ہے تو تھوڑی سی ٹرانزیکشن ہو جائیں تو پرائس جو ہے وہ بہت اوپر چلی جاتی ہے، وولیٹیلٹی اس میں زیادہ ہوتی ہے، اور اگر فری فلوٹ زیادہ ہے تو وولیٹیلٹی کم ہو۔ تو چونکہ ایسا شیئر وہ چنتے ہیں جس میں فری فلوٹ کم ہو، کہ اگر ایک دو ٹرانزیکشن تھوڑی بڑی ہو جائیں تو پرائس فوراً جمپ کر جائے، فوراً جو ہے کیپ لگ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو سٹے باز وہ شیئر پکڑتا ہے جس کی پرائس کم ہے، 2 روپے ہے، 3 روپے ہے، 4 روپے ہے، اور اس کا فری فلوٹ بھی کم ہے، تاکہ وہ کم کیپٹل میں 1-2 کروڑ میں وہ اس شیئر کے اکثر اس شیئر کے جو بھی وہ جو شیئر ہے اس کے میجارٹی آف شیئر جو پبلک میں ٹریڈ ہو رہے ہیں وہ خرید لے۔ ٹھیک ہے، تو سی ڈبلیو ایس ایم کو اگر آپ دیکھیں تو اس کی پرائس جو ہے وہ 3-4 روپے پہ گھوم رہی ہوتی ہے، اور اس کا اگر آپ فری فلوٹ دیکھیں تو اس کا جو فری فلوٹ ہے وہ تقریباً بہت ہی تھوڑا سا ہے، 19 ملین کے راؤنڈ اباؤٹ جو ہے نا وہ ہے اس کا فری فلوٹ۔ ٹھیک ہو گیا، تو سٹے باز نے کہا یار سی ڈبلیو ایس ایم کی پرائس بھی کم ہے اور فری فلوٹ بھی کم ہے، تو میں اس پہ سٹا لگا دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے، تو یہ 2 کام لازمی ہوتے ہیں سٹے میں، کہ پرائس کم ہوتی ہے اور فری فلوٹ اس کا بہت کم ہوتا ہے۔ اچھا، اب یہ چیز ذہن میں رکھیں، پرائس کیوں کم ہوتی ہے؟ پرائس اس لیے کم ہوتی ہے کہ وہ شیئر جو ہے وہ اسی قابل ہوتا ہے، کمپنی پرفارم نہیں کر رہی ہوتی۔ اب سی ڈبلیو ایس ایم کو دیکھیں تو پچھلے کئی سالوں سے وہ لاس میں ہے، یہ آپ کے سامنے آ بھی رہا ہے کہ وہ لاس میں ہے مسلسل۔ ٹھیک ہے، تو انہوں نے سی ڈبلیو ایس ایم کو چن لیا کہ یار ہم نے اس پہ سٹا لگانا ہے، کیونکہ پرائس بھی کم ہے اور اس کا فری فلوٹ بھی کم ہے، ہم اس پہ سٹا لگا سکتے ہیں۔ یہ ہو گیا پہلا سٹیپ۔ اب آتا ہے دوسرا سٹیپ، وہ ہے ایکیومولیشن۔ ایکیومولیشن کیا ہے کہ وہ اس شیئر کو پھر سٹے بعد خریدنا شروع کر دیتے ہیں، آہستہ آہستہ اس کو خریدتے جاتے ہیں۔ اب آپ اپنی اسکرین پہ دیکھیں، یہ جو گول دائرہ بنا ہوا ہے اوپر چارٹ پہ، یہ وہ ریجن ہے جہاں انہوں نے ایکیومولیٹ کیا ہے۔ ہر روز تھوڑا تھوڑا وہ خریدتے گئے ہیں۔ نیچے آپ والیوم دیکھیں، والیوم کتنا گرا ہوا ہے، بالکل بیٹھا ہوا ہے، مطلب اسکرین پہ جو بار ہے وہ نظر ہی نہیں آ رہی تقریباً۔ تو وہ آہستہ 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 ہر روز اس کو ایکیومولیٹ کرتے ہیں، تھوڑا کر کے، تھوڑا سا خریدتے ہیں، تھوڑا سا اوپر جاتا ہے شیئر کی پرائس،
پھر جب نیچے آتا ہے پھر خریدتے ہیں، ہر روز وہ اوپر نیچے وہ ایک رینج میں جو ہے نا شیئر جو ہے نا ایک پرائس رینج اس کی بن جاتی ہے، تھوڑا سا اوپر جاتا ہے تھوڑا سا نیچے آتا ہے، ادھر ہی اوپر نیچے شیئر ہو رہا ہے، اور روز خریدے جا رہے ہیں اور تھوڑی اماؤنٹ میں خرید رہے ہیں۔ اگر وہ زیادہ والیوم میں خریدیں گے تو شیئر کی پرائس تیزی سے اوپر چلی جائے گی، جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ فری فلوٹ اس کا کم ہے تو وہ تیزی سے اوپر جاتا ہے شیئر، وولیٹیلٹی اس کی زیادہ ہوتی ہے، تو انہوں نے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ تھوڑا ہر روز جو ہے وہ خریدتے جاتے ہیں، اور جب وہ میجارٹی آف شیئر اس کے خرید لیتے ہیں تو پھر آتا ہے تیسرا سٹیپ، اور تیسرا سٹیپ ہے کیا؟ اسپریڈنگ فیک نیوز رومرز۔ انہوں نے شیئر کو آئیڈینٹیفائی بھی کر لیا، یار یہ شیئر پہ ہم نے سٹا لگانا ہے، اس کی پرائس بھی کم ہے، اس کا فری فلوٹ بھی کم ہے، اس پہ سٹا لگا سکتے ہیں۔ پھر انہوں نے اس شیئر کو خرید کے رکھ بھی لیا، جس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے ذخیرہ دوزی کر لی، کہ اس سٹاک کے سارے شیئرز جو ہیں یا میجارٹی آف شیئرز آپ جنہیں کہیں وہ انہوں نے خرید کے رکھ لی ہیں۔ اب آتا ہے فیک نیوز سپریڈ کرنا۔ انہوں نے سوشل میڈیا پہ اکاؤنٹ بنائے ہوتے ہیں، وہاں وہ فیک نیوز پوسٹ کرتے ہیں، جی یہ کمپنی ہے، اس کو چائنیز انویسٹر خریدنے لگے ہیں، یہ کمپنی ہے، یہ پتہ نہیں ونڈ مل لگانے لگی ہے، یہ کمپنی ہے، یہ شاہین میزائل بنانے لگی ہے، ٹھیک ہے نا، اور نیچے لکھا ہوتا ہے فارورڈ ایز ریسیو۔ وہ پوسٹ کرتے ہیں، فیک آئی ڈیز بنائی ہوتی ہیں، جو مرضی بنا دیں، لڑکیوں کی آئی ڈیاں بنائی ہوتی ہیں، لڑکے ویسے ہی لڑکیوں کی آئی ڈی کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں، کرن لکھانی بنا لی یا جس مرضی نام سے بنا لو یار، ٹھیک ہے، تو وہ پوسٹ کر دیتے ہیں، کہتے ہیں بھائی یہ بہت اوپر جائے گا، یہ 4 روپے کا شیئر جو ہے نا 40 پہ جائے گا، 100 پہ جائے گا، دیکھ لینا۔ اب کیوں جائے گا اس کی وجہ نہیں بتاتے، یا وجہ جو بتائی ہوتی ہے اس کا کوئی ایویڈنس نہیں ہوتا، کوئی نیوز جو ہوتی ہے اس کا لنک نہیں دیا ہوتا، کوئی نوٹس نہیں مینشن کیا، بس کہانی لکھی ہوتی ہے، نیچے لکھا ہوتا ہے فارورڈ ایز ریسیو۔ لوگ اس کو شیئر کرتے ہیں، ہر گروپ میں وہ شیئر ہو رہا ہوتا ہے، واٹس ایپ میں وہ آ رہا ہوتا ہے، کئی دن تک ایسا ہوتا رہتا ہے۔ تو کچھ لوگ جو ہیں وہ جھانسے میں آتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار اس کو خریدو، لالچی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی، وہ خریدتے ہیں۔ چھوٹا انویسٹر جو ہوتا ہے نا وہ خریدتا ہے اس کو، یہ اس کی سائیکی ہے چھوٹے انویسٹر کی، وہ ہمیشہ چھوٹے شیئر کے پیچھے ہی جاتا ہے، پتہ نہیں کیوں۔ تو کچھ لوگ جب اس کو خریدنے کے لیے بڈ کرتے ہیں تو وہ خرید نہیں پاتے، کیوں؟ کیونکہ اکثر شیئر جو ہے وہ سٹے باز نے خرید کے رکھے ہوئے اپنے پاس، وہ بیچ نہیں رہا۔ اب جیسے میں نے آپ کو کہا ڈیمانڈ اور سپلائی کی گیم ہے، لوگ خریدنا چاہتے ہیں، بیچنے والا ہے کیوں نہیں، پرائز بڑھ جاتی ہے، اوپر کیپ لگ جاتا ہے، 1 دن کیپ لگا، 2 دن کیپ لگے، تو جو سٹے باز ہوتا ہے وہ پوسٹ پھر کرتا ہے اپنی فیک آئی ڈیز کے تھرو، دیکھا میں نے کہا تھا نا یہ اوپر جائے گا، ابھی اس نے بڑا اوپر جانا ہے، کہاں کے وہ لوگ جو کہہ رہے تھے یہ سٹا لگ رہا ہے، کہاں کے وہ لوگ یہ فیک نیوز ہے، یہ ہے وہ، ابھی دیکھنا نوٹس آ جائے گا پی ایس ایکس پہ۔ اب لوگ دیکھتے ہیں یار یہ واقعی اس نے کہا تھا کہ یہ 40 پہ جائے گا، اور یہ تو یار 4 سے 5، 5 سے 6 ہو رہا ہے، یہ تو 40 پہ جانا ہے واقعی، اور لوگ خریدنا شروع کرتے ہیں، وہ کیپ پہ کیپ ہو ہی جا رہا ہے، ہر روز کیپ ہوتا ہے، ہر روز وہ پوسٹ کرتے ہیں، کہتے ہیں دیکھا ہم نے کہا تھا، ہر روز زیادہ سے زیادہ لوگ اس کی طرف بھاگتے ہیں، پھر کیپ پہ کیپ ہوتا جاتا ہے۔ جب سٹے باز نے جو ٹارگٹ رکھا ہوا ہے کہ میں نے اس ٹارگٹ پہ سیل کرنا ہے تو وہ سیل کر دیتا ہے، اور جو چھوٹا انویسٹر ہے وہ ہائی پرائس پہ اس کو خرید لیتا ہے، سٹے باز اپنے ہاتھ صاف کر کے آرام سے گھر چلا جاتا ہے، 4 روپے کا شیئر 12 روپے پہ بیچ کے نکل جاتا ہے، اور چھوٹا انویسٹر اس لارے میں کہ یار یہ تو ابھی 40 پہ جانا ہے، 100 پہ جانا ہے، وہ لے کے اوپر لے کے بیٹھ جاتے ہیں اور پھنس جاتے ہیں۔ آپ CWSM کو دیکھ لیں کہ یہ بڑھنا شروع ہوا ہے ماشاءاللہ سے، 4 سے بڑھتا گیا 12 پہ آ گیا، 12 اور 13 کے درمیان سٹے باز نے اس کو بیچ دیا، بڑے چھوٹے جو انویسٹر تھے انہوں نے خرید لیا اسے، اس لالچ میں کہ پتہ نہیں کیا ہونے لگا ہے، اور پھر کیا ہوا، پھر رونے لگ پڑے، اور پھر انہوں نے اس کو بیچا، اور اب دیکھیں دوبارہ وہ گرا ہے اسی طرح، اور ماشاءاللہ سے واپس اپنی اوقات پہ آ گیا 4 روپے میں۔ تو اس طرح لگتا ہے سٹا۔ تو جناب والی امید آپ کو سمجھ لگ گئی ہوگی کہ سٹا جو ہے وہ کیسے لگتا ہے۔ تو آپ یہ ذہن میں رکھیں جب بھی آپ کو کوئی کہے نا یار یہ شیئر ہے اس نے 1 مہینے کے اندر 3 گنا ہو جانا ہے، آپ اسے پوچھیں کیوں ہونا ہے، نیوز بتاؤ کدھر ہے۔ اگر تو کوئی نوٹس ہے، کوئی نیوز واقعی بتا رہا ہے تو آپ اس کو غور کریں، اگر وہ بس ابھی پوسٹ کیا ہوا ہے
تو آپ اس پر دھیان نہ دیں. اور آپ یہ دیکھیں ہمیشہ آپ کسی بھی شیئر کو نکالیں جس پہ سٹا لگا, آپ دیکھیں گے کہ اس کی پرائس جو تھی وہ کم تھی, 3 روپے 4 روپے تھی, اور اس کا فری فلوٹ بہت کم تھا. ٹھیک ہے نا, تو اس پہ انہوں نے سٹا لگایا. یہ آپ ہمیشہ نوٹ کریں. آپ کسی بھی شیئر کو پکڑ لیں جس پہ پچھلے عرصے میں سٹا لگا, آپ دیکھیں گے کہ یار اس کی پرائس کم تھی. کوئی بھی اگزامپل لے لیں جس کا آپ کو ایکسپیرینس ہوا ہو یا جو آتے جاتے رہتے ہیں. آپ جب بھی کوئی بندہ کہے نا یار یہ ڈبل ہونا ہے, آپ اس کا صرف اگر ڈیٹا دیکھیں گے نا تو دیکھیں گے اس کا فری فلوٹ کم ہے, پرائز اس کی 2-3 روپے ہے, نوٹس بھی کوئی نہیں ہے. آپ سمجھ جائیں کہ یہ مجھے بیوقوف بنا رہا ہے کیونکہ اس کا نوٹس بھی کوئی نہیں ہے, پرائز بھی کم ہے کیونکہ کمپنی پیسے نہیں کما رہی, اور اس کا فری فلوٹ کم ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ سٹا لگانے والا ہے, یہ 1 مہینے کے اندر ڈبل یا ٹرپل والی جب بات کرے گا نا پرائز کی تو یہ سٹا لگے گا. تو میں نے اپنی طرف سے سمجھانے کی کوشش کی ہے جو میری سمجھ ہے. مجھے امید ہے کہ اس کے باوجود بہت سارے لوگ جو ہیں وہ سٹے میں پھنسیں گے. ابھی سٹے بازی لگے گی, جب سٹے باز آئیں گے میدان میں کریں گے, لوگ پھر بھی پھنسیں گے. تو میں اس وقت یہ ویڈیو دوبارہ اپلوڈ کروں گا کہ بھائی ہم نے تو اپنا کام پورا کر دیا تھا سمجھا کے. کیونکہ انسان کی جو طبیعت ہے وہ لالچ پن ہوتا ہے کہ یار میں لے لوں 1 ہفتے کے اندر ڈبل ہو جائے گا. ایسا ہوتا نہیں ہے نا یار. کوئی بھی شیئر اگر کوئی کہے نا کہ یار 1 ہفتے میں 2 ہفتے میں ڈبل ہو جائے گا تو سمجھ جائیں گے اس میں گڑبڑ ہے. شیئر 1 ہفتے کے اندر ڈبل نہیں ہوتا ایسے, اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی لاجک ہونی چاہیے. اگر تو کوئی ایسا نوٹس ہے یار واقعی شیئر پتہ نہیں کوئی شیئر ڈبل ہو جائے, مطلب شیئر ڈبل ہو رہا ہے تو اس کے پیچھے کوئی وجہ ہے تو پھر تو ٹھیک ہے. سینٹیمنٹ لوگوں کے اتنے ہائی ہو گئے, لوگوں نے خرید لیا. اگر کوئی وجہ بھی نہیں ہے, ایویں بس پوسٹوں کی وجہ سے ڈبل ہو رہا ہے, تو سمجھ جائیں کہ یہ جو ہے نا 2 نمبری ہو رہی ہے. سیدھی سی بات ہے. تو امید ہے آپ لوگ جو ہے سمجھ گئے ہوں گے. آپ کا کوئی کوشچن ہے تو آپ میرے چینل پہ کسی بھی ویڈیو پہ نیچے کوشچن پوسٹ کریں, تو کمنٹ کریں, میں کوشش کروں گا وہاں جواب دینے کی. انشاءاللہ آگے بھی میں ویڈیوز اس طرح بناتا رہوں گا جب جب مجھے موقع ملے گا, تاکہ آپ لوگ بھی سمجھیں. میں بھی سیکھتا ہوں, میں بھی طالب علم ہوں, میں کوئی گرو شروع نہیں ہوں. ٹھیک ہے نا. تو انشاءاللہ ساتھ ساتھ ہم سارے سیکھتے جائیں گے چیزوں کو, یا کم از کم میں اپنا فرض پورا کر دوں گا. خدا حافظ.